کہہ رہے کیکڑے کا سوپ اور لابسٹر کے بارے میں بتا دیں۔ دیکھیں ہمارے فقہ حنفی میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک سمندری مخلوق میں صرف مچھلی جائز ہے، باقی سب حرام ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلقاً تمام سمندری مخلوق کو جو کھانے کے لائق ہیں ان کو جائز قرار دیتے ہیں۔ امام اعظم صرف مچھلی کو جائز قرار دیتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے مچھلی کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیں مچھلی جو مچھیرے جس کو مچھلی کہیں یا عرف عام میں اس کو مچھلی کہا جاتا ہے وہ مچھلی۔ بعض کہتے ہیں گلپھڑے ہونے چاہیے، بعض کہتے ہیں وہ سانپ کی طرح نہ ہو، پتہ نہیں کیا کچھ نشانیاں، یہ عرف پر محمول ہوتا ہے جس کو مچھلی کہا جاتا ہے وہ۔ اسی لیے جھینگے میں اختلاف ہے کہ بعض نے اس کو کیڑوں کی فیملی سے مانا ہے اور بعض نے اس کو مچھلی کی فیملی سے مانا۔ تو ہمارے یہاں جو مچھیرے آتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، میرے علاقے میں جب آتے تھے مجھے نہیں پتا یہاں کیا ہے، لیکن وہ جھینگا مچھی وہ جھینگا مچھی کہتے تھے۔ تو اس لیے اس میں علماء کا اختلاف ہوا، جو کہتے ہیں کہ یہ مچھلی کی قسم میں سے اور مچھلی جائز ہے وہ کہتے ہیں جھینگا کھانا جائز، اور جو اس کو کیڑوں کی فیملی سے مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کیڑا ہے اور سمندری مخلوق میں مچھلی کے علاوہ کھانا ناجائز، سنت ہے ناجائز۔ جب اختلاف ہو جائے تو بچنا بہتر ہے، لیکن اگر کوئی کھائے گا تو گناہگار نہیں ہوگا کہ تائید علماء حاصل ہے۔ باقی کیکڑے کا سوپ، لابسٹر وغیرہ یہ غیر مخلوق ہے، ان کے یہ مچھلی کے علاوہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں ایک مشہور ضابطہ ہے الضرورات تبیح المحظورات، کہ ضرورتیں مباح چیز کو ممنوع چیز کو مباح کر دیتی ہیں۔ ضرورت ہو تو پھر وقتی طور پر انسان استعمال کر سکتا ہے، جیسے دمے کے مریض ہوتے ہیں اور سردیوں کے اندر ان کا دمہ بڑھتا ہے تو بعض اوقات ڈاکٹر سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ کیکڑے کا سوپ پئیں، اس سے آپ کو سانس میں آسانی ہوگی۔ تو اگر کوئی ماہر ڈاکٹر خوف خدا رکھنے والا وہ سجیسٹ کرے گا تو اب یہ ضرورت میں آ جائے گا، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے کیکڑے کا سوپ جائز ہوگا۔ یہ نہیں کہ ہم بھی پہنچ جائیں اپنے مضبوط پھیپڑوں کے ساتھ اور کیکڑے کا سوپ دبا کے پئیں اور لابسٹر کھائیں، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ ہمیں مچھلی تک اپنے آپ کو یا زیادہ سے زیادہ جھینگے تک اپنے آپ کو محدود رکھنا ہوگا۔